ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل کا اداریہ، جس کا عنوان ہے اساطیری کہانیاں اور لیوی اسٹراس۔ قمر جمیل کا یہ اداریہ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 میں شائع کیا گیا ہے، جسے آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے اساطیری کہانیاں اور لیوی اسٹراس۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ اداریہ عنوان ہے اساطیری کہانیاں اور لیوی اسٹراس۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اساطیر کی سائنسی تشریح میں دلکشی ہے۔ افلاطون، پیڈرس۔ آج کے افسانہ نگاروں کے یہاں بھی مثلاً راجندر سنگھ بیدی کی گہن میں اساطیری کہانیوں کی پرچھائیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح انتظار حسین کو بھی اساطیر سے دلچسپی ہے۔ کامیوں کی متھ آف سیسیفس سے کون واقف نہیں ہے؟ اساطیر سے دلچسپی کے کئی اسباب ہیں۔ کچھ رموز مملکت ہیں، کچھ اصل حقیقت سے پردہ اٹھانے کی خواہش، اور کچھ اپنے قدیم ترین ماضی سے دلچسپی۔ ان اساطیر کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ یہ سچ ہے کہ لسانی طور پر انسان کا سب سے پہلا اظہار اساطیر ہی میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے کوئی داستان، کوئی تحریر، کوئی کتاب نہیں تھی۔ یہ اس زمانے کی کہانیاں ہیں جب انسان نے کوئی رسم الخط دریافت نہیں کیا تھا۔ ابتدائی انسان کی ساری زندگی ان میں بند ہے۔ ان کی اجتماعی زندگی، معاشیات، سیاسیات اور مذہب کی مجموعی صورت ان کہانیوں میں ملتی ہے۔ ان کہانیوں میں انفرادی زندگی نہیں ہے، اجتماعی زندگی کی تصویریں ہیں، دیوی دیوتا ہیں، تخلیق کی کہانی ہے۔ مثلا تخلیق کی ایک یہ کہانی دیکھیے جس کا تعلق یونان سے ہے۔ تمام کائنات کی دیوی یورینوم انتشار کے عالم سے برہنہ اٹھی۔ اپنے قدموں تلے کوئی مستحکم چیز نہ پا کر سمندر کی امواج میں اکیلے ناچتے ناچتے اس نے سمندر کو آسمان سے جدا کر دیا، اور پھر ناچتے ہوئے جنوب کی طرف چلی گئی۔ جو ہوائیں اس کے پیچھے حرکت میں آئیں وہ نئی سی تھیں، اور ان سے تخلیق کے آغاز کا کام لیا جا سکتا تھا۔ گھومتے گھومتے اس نے شمالی ہوا کو اپنے گرفت میں لے لیا اور ہتھیلیوں کے بیچ رگڑ ڈالا۔ اچانک ایک عظیم اژدہا اوفین اس کے سامنے آیا۔ دیوی اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے وحشیانہ انداز میں ناچتی رہی، یہاں تک کہ اژدہا شہوت میں مبتلا ہو گیا اور اس نے دیوی کے مقدس جسم کے اطراف کنڈلی مار دی، اور وصال کی خواہش اس میں جاگ گئی۔ اب شمالی ہوا نے اسے بارآور کیا، جس طرح گھوڑیاں اپنے پچھلے حصے ہوا کی طرف موڑ دیتی ہیں اور کسی سانڈ گھوڑے کی مدد کے بغیر گھوڑے کا بچہ جنتی ہیں، اسی طرح یورینوم دیوی بھی حاملہ ہو گئی۔ پھر یورینوم دیوی نے فاختہ کا روپ دھار لیا اور سمندروں کی موجوں پر بیٹھ گئی، اور مناسب وقفے کے بعد اسی فاختہ کے روپ میں اس نے ایک کائناتی انڈا دیا۔ دیوی کے حکم پر اژدہے نے انڈے کے اطراف 7 بار کنڈلی ماری، اور پھر اژدہا انڈے کو سینے لگا، یہاں تک کہ اس انڈے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس انڈے کے باہر وہ ساری چیزیں نکل پڑی جو موجود تھیں، یعنی یورینوم کے بچے، خورشید، مہتاب، سیارے اور دھرتی اپنے پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، جھاڑیوں اور زندہ مخلوقات کے ساتھ۔ پھر اوفین اژدہا اور یہ دیوی یورینوم دونوں اولمپس کی چوٹی پر
رہنے لگے۔ لیکن اژدہے نے بار بار یہ کہہ کر کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، یورینوم دیوی کو پریشان کر دیا۔ دیوی نے پریشان ہو کر اژدہے کا سر اپنی ایڑی سے رگڑ ڈالا اور لات مار کر اس کے دانت باہر نکال دیے اور پھر اسے زمین کے نیچے غاروں میں پھینک دیا۔ تب دیوی نے 7 سیارے پیدا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو اس نے 2 مافوق الفطرت طاقتوں کے حوالے کر دیا۔ سورج، چاند، مریخ، مشتری، زہرہ اور زحل سب کو۔ تب پہلا آدمی پیلیجیس تھا اور پیلیجینس کا جد تھا۔ آرکیڈ کی خاک سے ابھرا، اس کے پیچھے بہت سارے آدمی آئے۔ تب کچھ اور آدمی آئے جن کو اس نے جھونپڑی بنانا اور بلوط کے پھلوں پر گزارا کرنا اور سور کے چمڑوں سے چوغے بنانا سکھایا، ایسے چوغے جیسے ایوبیا اور فوکس کے غریب لوگ پہنتے ہیں۔ اساطیر کا صرف کسی ایک کہانی سے اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو یونان اور روم ہی میں نہیں، ہندوستان سے لے کر افریقہ، آسٹریلیا اور امیزان اور شمالی امریکہ کے انڈین باسیوں کے علاوہ جانے دنیا کی کون کون سی زبانوں میں موجود ہے۔ ان اساطیری کہانیوں کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کی اہمیت یہ ہے کہ بعض محقق یہ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے سلسلے میں پچھلے 3000 سال کی تاریخ اتنی اہم نہیں ہے جتنی اہمیت ابتدائی معاشرے کو حاصل ہے، کیونکہ اگر اساطیری کہانیوں کے اشارے اور ان کی منطق ہماری سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ مسئلہ حل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا کہ زبانوں میں اتنے اختلافات کیوں ہوئے اور اتنی نسلیں اور اتنے تمدن کیسے پیدا ہو گئے۔ اس طرح انسانی ذہن کی وحدت سامنے آ جائے گی اور ہمیں وہ بصیرت مل جائے گی جس سے انسانی شعور کی مختلف تہیں کھل جائیں گی۔ قدیم عبادت گاہوں اور اصنام کی طرح یہ اساطیر بھی ابتدائی انسان کی اجتماعی زندگی کی نمائندگی کرتی ہیں۔ پھر یہ کہانیاں ایسا لگتا ہے کہ شعور ہی نہیں، تحت شعوری زندگی سے پھوٹی ہیں۔ یونانیوں کے لیے یہ کہانیاں پہلے مذہبی، بعد میں تمثیلی حیثیت اختیار کر گئیں۔ پھر ایک یونانی نے تو ان اساطیری کہانیوں کی عقلی تعبیر بھی شروع کر دی۔ مثلا یورپ کی اساطیری کہانی کی عقلی تعبیر یہ کی کہ یوروپا کو ایک خوبصورت بیل پر بٹھا کر کریٹ پہنچایا گیا تھا، لیکن اس میں لغوی دقت یہ آن پڑی کہ کریٹ کے معنی بھی بیل تھے اور اغوا کرنے والے شہری کا نام ٹوروز تھا جو خود ایک بیل کو کہتے ہیں۔ مزید مشکل یہ کہ بیل زیوس دیوتا کی علامت ہے۔ عمر کی اوڈیسی میں ایک اور اساطیری کہانی ملتی ہے جس میں ایک مردم خور جانور اوڈیسی کی کشتی پر حملہ کرتا ہے۔ اس اساطیری کہانی کی توجیہ بھی عقلی طور پر یہ کی گئی کہ اوڈیسی کی کشتی پر قزاقوں کی ایک کشتی نے حملہ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے یہ تعبیر پیش کی گئی کہ ان اساطیر میں جو دیوی دیوتا ہیں دراصل وہ ابتدائی عہد کے ہیرو ہیں جنہوں نے انسان کے لیے کارنامے انجام دیے تھے۔ یعنی اس زمانے میں اساطیری کہانیوں کو سمجھنے کے 2 ہی طریقے ممکن تھے، ایک تمثیلی اور دوسرا عقلی۔ بائیکو نے یہ کہا کہ انسانی تخیل نے ان اساطیری کہانیوں کو جنم دیا اور بعد میں اس پر یونانی اور امریکہ کی انڈین اساطیر کا موازنہ کر کے یہ ثابت کر دیا گیا کہ انسان میں اساطیر تخلیق کرنے کا رجحان آفاقی طور پر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان اساطیر میں کوئی معنویت کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے
کہ یہ انسان کے ابتدائی زمانے میں تخلیق کی گئی ہیں۔ میکس ملر کا خیال تھا کہ انڈین یورپین کلچر کی یہ اساطیر دراصل کائنات کے بارے میں تمثیلی کہانیاں ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ زبانوں کی بیماریوں کے باعث ان کے معنی گم ہو گئے۔ فرائڈ اور یونگ نے ان اساطیر کی نفسیاتی تعبیر کی ہے، لیکن ان کے نظریات قبول نہیں کیے گئے۔ فرائڈ نے کہا تھا کہ قوموں کی چھپی ہوئی خواہشیں جو خوابوں میں نظر آتی ہیں، انہی کی بدلی ہوئی شکلیں اساطیر میں بھی ملتی ہیں۔ یونگ کے مطابق یہ اساطیر قبل شعوری نفسی کیفیتوں کا اظہار ہیں، غیر ارادی بیانات ہیں لاشعوری نفسی کیفیات کے۔ کم سے کم یونانی اساطیر کے بارے میں رابرٹ گریوس نے ان دونوں نفسیاتی تعبیروں کو رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ آج کل الیکشن کے زمانے میں یورپ میں جو کارٹون بنتے ہیں، یونانی اساطیری کہانیاں ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں، اور یہ کہ یہ اساطیری کہانیاں زیادہ تر ان علاقوں کی ہیں جن کا سیاسی تعلق ٹریڈ سے تھا۔